ज़ालिम मोहतरम حضرت یوسف اپنے آپ کو پتہ ہے عزیز مصر بن گئے اور اپنے جو ہے وہ اس پہ بیٹھے ہوئے اپنے محل میں باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں. دیکھا کہ ایک جوان ہے جو بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ فقیر ہے، محتاج. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یوسف اس جوان کو پہچانتے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی جوان ہے جس نے بچپن میں آپ کے لیے گواہی دی تھی. کیونکہ قرآن میں ماشاءاللہ سب کو حفظ ہے، واقعہ ذہن میں اچھی طرح ہے ہمارے. میں پھر بھی بتا دیتا ہوں تکرار کے لیے، بچوں کے لیے، آپ بڑوں کے لیے نہیں بتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بلایا تھا اور 7 دروازے بند تھے، زلیخا نے تقاضا کیا. حضرت یوسف نے باہر یہ درس ہے جوانوں کے لیے. آج جوان کہتا ہے کہ میں گناہ کیسے چھوڑوں، اس سے صبر نہیں ہوتا، اور آپ کے 7 دروازے بند نہیں ہیں. اچھا 7 دروازے بند تھے اور وہ عزیز مصر کی زوجہ تھی. آپ کے اوپر کسی نے پابندی نہیں لگائی بھی. 7 دروازے بند. حضرت یوسف کو زلیخا نظر نہیں آئی، شیطان نظر آیا. اسی لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا مجھے دنیا کی لذتوں کی حقیقت دکھا. حقیقت دکھا. معصوم سے پوچھا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ معصوم ہے لیکن بھائی کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہا اگر گند کچرا پڑا ہوا ہو، غلاظت پڑی ہوئی ہو، تم اس کے پاس سے گزرو گے؟ کہا نہیں. کہا گناہ ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے. کیوں ہم دنیا کی لذت ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیون نہیں کیا. آج کی زبان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے، وائرس لگا ہوا ہے، وائرس لگا ہوا ہے، ہر کچرے کو کھینچ لیتا ہے. اگر سافٹ ویئر ہو تو ذرا سا بھی وائرس ہے پھینک دیتا ہے اسے. اچھا سافٹ ویئر. دنیا کی لذت کی حقیقت آپ کے سامنے کھل جائے، آپ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے. بہترین کھانا پڑا ہوا ہو، بہترین کانٹیننٹل ڈشز ہو، لیکن آپ کو اللہ حقیقت دکھا دے کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلال نہیں ہے، آپ کو نظر آ جائے، آپ کھائیں گے؟ حضرت یوسف کو حقیقت دکھائی گئی. حضرت یوسف نے کہا خدا میں تیری بنا چاہتا. کہا مڑ جاؤ. 7 دروازے بند کھل گئے. حضرت یوسف کی خدا جو مصر میں تھا آج بھی وہی خدا ہے. آج بھی ہوئی. آج اگر ہم خدا سے بولیں خدا تیری بنا چاہتا ہوں، تو جانتا ہے میں جوان ہوں، میں مشکل میں ہوں، گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، میں نہیں قابو کر سکتا، پروردگار تو میری مدد کر. کیوں نہیں کرے گا؟ مانگے تو صحیح اس سے، مدد مانگے. آپ دروازے کھل گئے. واقعہ قرآن میں جیسے نکلے زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی، پیچھے سے پھٹ گئی. اب تہمت لگا دی. تہمت لگائی حضرت یوسف کے اوپر. اعوذ باللہ، اللہ کے نبی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ، بچہ چھوٹا سا یہ تھا گود میں، بچے نے گواہی دی تھی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف کی غلطی ہوگی، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا. اس بچے نے، قرآن کہہ رہا ہے اس بچے نے گواہی دی تھی. اس بچے کی گواہی کی وجہ سے حضرت یوسف پاک نہ ہوا. زندان میں تو چلے گیا وہ. تو جب حضرت یوسف مدد نہیں یہ ہوئے، اس کو بلاؤ، اس کو انعام دیے، اس کو چیزیں دی، اس کو بہت کچھ دیا. کہا ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا، آتے جاتے رہنا. دیکھا حضرت جبرائیل مسکرا رہے. کہا مسکرا کیوں رہے آپ؟ حضرت یوسف کسی اور کو تو نظر آ نہیں رہے حضرت جبرائیل. کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا یوسف میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک اس بچے نے تمہارے لیے گواہی دی اور تم نے اسے مالا مال کر دیا، اور یہ جو لوگ ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہ جو خالق کے لیے گواہیاں دیتے ہیں، یہ جو خالق کے لیے گواہیاں دیتی ہے، خود ان کو نہیں نوازے گا؟ ایک تمہارے لیے بچے نے گواہی دی تھی، تم نے اس میرے پاس مت آیا کرو،
امام کے پاس جایا گا. لیکن ظاہر ہے امام تو وہ کہتے کیوں رو رہے؟ کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا میرے پاس کوئی بھی آتا تھا میں دعا کرتا تھا اس کی مشکل ہٹ جاتی. اب جس درجے میں پہنچا ہوں تو مجھے دکھایا گیا ہے وہ جو مشکل اس کے اوپر ہوتی تھی وہ مشکل نہیں تھی، اللہ کا فضل تھا اور میں دعا کر کے فضل ہٹا دیتا تھا. عزیزان ہم سمجھتے ہی یہ کائنات کے نظام ہم ظاہری نظام میں پھنسے ہوئے. توجہ کریں ہمارا زندگی کی چند نظر اور پتہ نہیں کون کب دنیا سے چلا جائے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قابل کرے خدا ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں وہ دکھائے جو اپنے اولیاء کو دکھائے. پھر کیا اتنی محنت اتنی زندگی گزار دی اور وہ جلوے نظر نہ آئے. پھر آنکھیں کیا دیکھیں گے؟ آنکھیں ان جلووں کو دیکھنے کے لیے، اس نور کو دیکھنے کے لیے جو یوسف زہرا ہے، جو اپنے امام کو نہ دیکھ پائے. اس نے کیا دیکھا؟ متا ترانا و نراک. آپ کب ہمیں دیکھیں گے اور ہم کب آپ کو دیکھیں؟ عزیزوں نے لیا دعا نے دعا کے جملے ایسانے ہوتے. میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا. اتنا اپنے اوپر ظلم ہے. سب کو دیکھتا سب کی سنتا ہوں. عزیزوں نے لیا آپ اس وقت زمین کے کس ٹکڑے پہ پائے جاتے ہیں؟ ٹھاپ ہونی چاہیے انسان کے. اصل وجود وہی ہے، اصل محور کائنات کا وہی ہے. کربلا یہ تو سمجھا رہی ہے بار بار. کربلا میں جو لوگ آئے اسی امام پر قربان تھے.